السلام علیکم، تو ویلکم بیک پروفٹ سیریز۔ آج کی سیریز میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے پیغمبر تھے جو تقریباً 950 سال زندہ رہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ اور اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of Prophet نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں اور تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بھڑکایا کہ ان کے بزرگ یا ان کے خاص لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے بت بنا لو۔ تو لوگوں نے اپنے بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو ان بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ نسل و نسل آتے ہوئے لوگ ان بتوں کو پوجنے لگ گئے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورۃ النوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تم کو صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے۔ دن رات ان کے گھروں اور اجتماع میں جا کر ان کو دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو پرائیویٹلی اور پبلکلی سمجھاتے، یہاں تک کہ ان کو یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، لیکن پھر بھی چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو تم جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو اسے لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سال در سال برائی میں آگے بڑھتی رہی اور حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی اور کوئی ایمان نہ لایا، صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا کوئی ایمان نہ لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ پھر اللہ نے جب وحی کر دی اور ان کو بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو پھر وہ نا امید ہو گئے اور اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے رب، تو اپنی زمین میں کسی ممکن کو زندہ نہ چھوڑ اور مومن عورتوں اور مومن مردوں کو بخش دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے اور ان کے آس پاس درخت موجود نہیں تھے اور نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر ہی کشتی تیار کرتے رہے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بند کیا گیا تھا تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ اسے کوئی نقصان نہ دے۔ اس کشتی کے 3 فلور تھے اور ہر فلور میں ایک ایک دروازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام مومنوں کو، اپنے گھر والوں کو اور زمین میں بسنے والے جانوروں کی ایک ایک جوڑی کو اس کشتی میں سوار کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں بسنے والے ہر انسان اور جانور کو ختم کر دیا
طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس طوفان سے بچائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے آج اس دنیا میں کچھ بچنے والا نہیں مگر وہ ہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے میں یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفان نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا اور تو تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا، کفر نسل کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی۔ فرمایا اے میرے پروردگار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پہ رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والوں اور ان کے تمام ساتھیوں اور جانوروں کو لے کر لہروں پر تیزی سے چل رہی تھی، لیکن زمین میں موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے ختم ہو چکے تھے۔ ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا، اگر بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے یہ طوفان رک گیا اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ یہ پانی نگل جائے۔ زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف حضرت نوح علیہ السلام کے لوگوں سے نسل آگے شروع ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کوئی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسل پھر سے یہیں سے ہی پیدا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یاسف، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ حام کی اولاد گندمی رنگ تھی۔ عرب ممالک سیریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی اولاد ہے۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، ایبوریجنل، آسٹریلیا، انڈیا، سوڈان اور پاکستان کے لوگ حام کی اولاد تھی۔ گوری رنگت کے لوگ یافس کی اولاد ہے، جیسے کہ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافس کی نسل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام کنعان تھا اور اس سے کوئی نسل بھی آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں۔ ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مشکل سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچر نے ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ لوگ سٹوریز کو تو ڈینائی کر سکتے ہیں پر ایویڈنسز کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے اس پورے واقعے کا۔ تو یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا بیسٹ واقعہ۔ آگے آپ کس پروفٹ کا واقعہ سننا چاہتے ہیں پلیز کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور ایسی مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔